پاکستان اور بلوچستان کا مسئلہ پچھلے 75 سال سے کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ پاکستان بننے کے بعد 7 ماہ تک بلوچستان ایک آزاد ریاست کے طور پر رہا۔ پھر کیا پاکستان نے اس پر حملہ کیا یا اس نے خود بخود پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا؟ بلوچستان جو کہ قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کا غریب ترین صوبہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے قدرتی وسائل باقی صوبوں میں تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقامی لوگ اس سے محروم رہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی گورنمنٹ کی نااہلی ہے یا اس کا مضبوط قبائلی طبقہ اس کا ذمہ دار ہے، یا اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی وجہ سے بیرونی طاقتیں یہاں امن قائم نہیں ہونے دیتی؟ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اس کی ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ بلوچستان ایک صوبہ نہیں بلکہ ایک ریجن کا نام ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان، ایک افغانستان اور ایک ایران کے پاس ہے۔ بلوچستان پورے ایشیا کے وسط میں واقع ہے، اور ہر حکمران کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس حصے پر اپنا کنٹرول جمائے رکھے تاکہ پورے ایشیا کی انرجی اور ٹریڈز کو کنٹرول کر سکے۔ اس لیے بلوچستان ہمیشہ سے ایک جنگ و جدل کا میدان بنا رہا اور یہاں پر امن قائم ہی نہ ہو پایا۔ پھر جب پاکستان موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس کو اوبویسلی محمد علی جناح لیڈ کر رہے تھے، چونکہ بلوچستان شروع سے ہی بڑا بیکورڈ اور الٹریٹ سا علاقہ تھا، تو محمد علی جناح کی یہی کوشش رہی کہ یہاں پہ کچھ سیاسی اصلاحات لائی جا سکیں، کیونکہ کوئی بھی اپنا حق تب تک نہیں لے سکتا جب تک ان کا کوئی سیاسی لیڈر اوپری سطح پر ان کے حق کے لیے نہ لڑے۔ تو 1939 میں احمد یار خان کی سربراہی میں ایک پارٹی تشکیل دی گئی، اور اسی سال کانگریس نے پروپیگنڈا کیا اور عبدالصمد اچکزئی کی سربراہی میں انجمن واتاں کے نام سے ایک پارٹی تشکیل دی، جس کا مقصد برٹش گورنمنٹ سے تو آزادی لینا تھا، لیکن پاکستان اور انڈیا کو ڈیوائیڈ ہونے سے روکنا تھا تاکہ اکھنڈ بھارت قائم رہ سکے۔ اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بلوچستان میں 4 ریاستیں تھیں: لسبیلا، خران، مکران اور ریاست کلات۔ اور اس وقت بلوچستان کو ریاست کلات کنٹرول کر رہی تھی، اور باقی بھی تینوں ریاستیں ریاست کلات کے انڈر تھیں، جس کا حکمران تھا احمد یار خان۔ اب ریاست کلات نے پاکستان بننے کے حق میں تو ووٹ دیا، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ ایک آزاد ریاست کے طور پر رہنا چاہتے تھے۔ اب یہ ایک پرابلم ہو گیا۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک میٹنگ بلوائی گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ آف کلات کے درمیان، جس میں دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے آرگومنٹس دیے۔ ریاست کلات کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جب برٹش گورنمنٹ برصغیر پر حکومت کر رہی تھی تو ریاست کلات اور برٹشرز کے درمیان 1876 کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ریاست کلات ایک آزاد ریاست کے طور پر رہے گی، لیکن برٹش گورنمنٹ کے البتہ انڈر رہے گی۔ تو چونکہ اب برٹش گورنمنٹ یہاں سے جا رہی ہے تو ریاست کلات کو کیوں نہ کہ آزاد ہی رہنے دیا جائے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کا جو آرگومنٹ تھا وہ بڑا سالڈ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ برٹشرز اور ریاست کلات کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پرسنل تھا، اور اب کوئی اگر پرسنل انڈیویجول انوالو ہوتا تو یہ ویلڈ ہوتا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسے ایگریمنٹس ہو بھی جائیں تو انٹرنیشنل لاز کے مطابق وہ سارے کے سارے ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ سکسیسرز کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو برٹشرز کے سکسیسر اس وقت پاکستان اور انڈیا ہیں۔ چونکہ انڈیا جیوگرافیکلی بلوچستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں پارٹیوں کے آرگومنٹس بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، تو کوئی حتمی نتیجہ نہ نکل سکا، اور اس طرح یہ راؤنڈ ٹیبل نام کی کانفرنس ناکام ہو گئی۔ پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اور ایگریمنٹ کروایا جس کا نام اسٹل اسٹینڈ ایگریمنٹ رکھا گیا، جس کے مطابق پاکستان کلات کو ایک الگ ریاست تو تسلیم کرے گا، اور 1939 سے 47 تک کے سارے برٹش گورنمنٹ اور ریاست کلات کے درمیان کے معاہدوں کو بھی مانے گا، لیکن برٹش گورنمنٹ کا لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سکسیسر صرف پاکستان ہی ہوگا، جس کا مقصد تو صاف واضح تھا کہ جیسے ریاست کلات پہلے برٹش گورنمنٹ کے انڈر تھی تو اب اسے پاکستان کے انڈر رہ کے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن احمد یار خان ریاست کلات کے حکمران، اس نے اسٹل اسٹینڈ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی اور ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا، جبکہ باقی تینوں ریاستیں لسبیلا، خران اور مکران کے حکمرانوں کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان ان تینوں کو الگ الگ طور پر تسلیم کر لے اور اس کے بعد ان کے ساتھ الحاق کر لے،
لیکن قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہ تینوں ریاستیں کلات کے انڈر رہیں اور وہ پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کرے۔ چونکہ کلات کا حکمران ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب معاملہ اور کمپلیکس ہو گیا تو محمد علی جناح نے ان کی بات کو مان لیا اور ان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ تو یوں کلات لاکڈ ہو گئی، اور اس کے علاوہ برٹش گورنمنٹ کا بھی خان آف کلات کے اوپر پریشر آیا کہ اگر یہ معاملے کو اس طرح ڈیلے کرتا رہا تو پھر اس کے لیے ہمیں کوئی اور سٹیپ لینے پڑیں گے۔ اور ساتھ ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے آل انڈیا ریڈیو پر 27 مارچ 1948 کو اعلان کر دیا کہ ریاست کلات نے انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جبکہ خان آف کلات انڈیا کے ساتھ تو بالکل بھی الحاق نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس طرح اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ بچا اور اس نے پاکستان کے ساتھ آفیشلی الحاق کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یوں کوئی پاکستان نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہو گیا تھا اور اس کو پھر الحاق کرنا پڑا۔ مگر خان آف کلات کے چھوٹے بھائی عبد الکریم خان نے اپنے بڑے بھائی کے فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی اور پاک آرمی کے خلاف آ کھڑا ہوا، لیکن پھر افغانستان کی طرف فرار ہو گیا، لیکن بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا۔ تو یوں یہ پاکستان اور بلوچستان کے درمیان پہلا کانفلکٹ تھا۔ پاکستان اور بلوچستان کے درمیان دوسرا کانفلکٹ تب سٹارٹ ہوا جب ایسٹ پاکستان کو بیلنس کرنے کے لیے 1958 کے اندر بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ مرج کر کے ایک ویسٹ پاکستان یعنی کہ ون یونٹ بنا دیا گیا۔ تو چونکہ بلوچستان کے کچھ ملیٹنٹ گروپس پہلے ہی چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان اور ایران کے پاس جو ان کا حصہ ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دیں، تو اس کا مطلب تھا کہ جو ان کو پہلے کچھ تھوڑا بہت آزاد ریاست انہوں نے تسلیم کیا تھا اس سے بھی ان کو محروم کرنا تھا۔ تب پھر نواب نوروز خان نے پاکستان آرمی کے اگینسٹ گوریلا وار سٹارٹ کر دی، لیکن بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا اور جس کی جیل میں پھر موت ہو گئی۔ پھر 1963 میں پاکستان اور بلوچستان کے درمیان ایک اور کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا۔ نواب نوروز خان کی موت اور ون یونٹ پالیسی نے بلوچ ملیٹنٹ گروپس کو اور اشتعال دلوایا۔ پھر شیر محمد بجرانی نے پاک آرمی کے خلاف گوریلا وار سٹارٹ کر دی اور یہ وار تقریباً 6 سال تک چلتی رہی، اور مطالبہ یہ تھا کہ جو سوئی گیس سے کچھ ان کو بجٹ میں سے شیئر ملے۔ بعد ازاں 1973 میں بھی ایک چوتھا کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا جس میں خیر بخش نے میری اور مینگل قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان آرمی کے اگینسٹ ایک گوریلا وار سٹارٹ کر دی جو تقریباً 6-7 سال تک چلتی رہی۔ پاکستان اور بلوچستان کے درمیان سب سے بڑا کانفلکٹ 2005 میں ہوا جب شازیہ خالد نامی ایک لیڈی ڈاکٹر کا سوئی کے مقام پر ریپ ہو گیا، اور اس چیز کو نواب اکبر خان بگٹی نے آڑ بنا کر گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے 15 پوائنٹ ایجنڈا رکھ دیا، جس کا مطلب تھا کہ بلوچستان سے افواج پاکستان کو نکال لیا جائے اور جتنے بھی وہاں پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں ان سمیت پورے بلوچستان پر بگٹی قبیلے کو ہولڈ دے دیا جائے۔ تو اس کا تو صاف مطلب یہی تھا کہ ایک آزاد ریاست۔ اور البتہ بعد ازاں 2006 کے اندر اسلام آباد میں یو ایس ایمبیسی کی ایک لیکڈ کیبل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بگٹی قبیلے کو یو ایس سپورٹ کر رہا تھا، اور پھر 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی مارا گیا جس نے بلوچ ملیٹنٹ گروپس میں پاکستان کے لیے نفرت کو اور ابھارا۔ پاکستان اور بلوچستان میں تب سے اب تک ایک جنگ کی سی کیفیت بنی ہوئی ہے، ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک نیا ایک اسرائیل غازہ جیسا محاذ کھلا ہوا ہے، لیکن اس پر ہمارا میڈیا رپورٹ نہیں کرتا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 2020 میں 506 سویلینز مارے گئے۔ پاکستان کی کچھ ایسی ایجنسیز ہیں ISI اسپیشلی کہ وہاں پہ ڈس اپیرنسز کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ عام سویلینز کی ڈس اپیرنسز ہو جاتی جس پہ تھوڑا شک ہو اس کی ڈس اپیرنسز ہو جاتی، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اور جو سڑک کے کنارے لاشیں ملتی ہیں اکثر ان کے بازو توڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، ناخن کھینچ لیتے ہیں، حتیٰ کہ سر میں ڈرلز کے تھرو سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو اس طرح سے ہم ان لوگوں میں اور نفرت بڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے بلوچستان انڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی میں پوشیدہ ہے۔ صرف بلوچستان کی نیچرل ریسورسز کی بات کریں تو پاکستان میں 90% کوئلہ صرف بلوچستان سے آتا ہے۔ پورے پنجاب میں جتنی بھی قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے اس کا 83% سورس بلوچستان ہے۔
गवादर पोर्ट पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उन सब में एक ऑयल ट्रेड का ज़रिया है। अप्रॉक्सीमेटली 90% चाइना की एनर्जी गवादर की राह से गुजर के जाती है। गवादर एट अ टाइम 5 लाख टन लार्ज क्रूड ऑयल कंटेनर्स का डेड वेट स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है और तकरीबन 2500 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल्स इन फ्यूचर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इतना फ्रूटफुल है पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान। न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की अभी भी 67% आबादी इंडिपेंडेंस नहीं चाहती, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है। लेकिन हमने उन्हें बदले में क्या दिया है? सिर्फ 20% फीमेल एजुकेशन, 39% हाउस होल्ड पोर्टेबल वाटर, और वो भी 2 किलोमीटर की दूरी पर। बलूचिस्तान के 30 अजला में से 5 अजला में सिर्फ 51% सैनिटेशन है, 9 अजला में 26% और जबकि 13 अजला में सिर्फ 4% सैनिटेशन सिस्टम है। GDP 37% से भी बिलो है। इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि जो इसके अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो सरदार और नवाब हैं, वो इससे ज़्यादा कसूरवार हैं। अब अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात की जाए तो उनके पास जितनी ज़मीनें और जायदादें हैं वो पाकिस्तान के अक्सर जो स्मॉल टाउन्स हैं उनसे भी ज़्यादा हैं। नवाब और सरदार ऐसे हैं कि अगर उनकी चरागाहों को उनके लोग इस्तेमाल करें तो वो उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स ना देने की वजह से रिसेंटली 18 लोग मारे गए। 2011 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आगाज़ी हकूक़ बलोचां के नाम से फंड जनरेट किया, गैस के अज़ाफ़ी टैक्स कलेक्ट करके 120 बिलियन रुपीस का, जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और नवाब और सरदार खा गए। चूँकि बलूचिस्तान में कोई कारोबार ही नहीं, लोग एहसास महरूमी का शिकार हैं कि हमारे वसाइल तो दूसरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ चाइना, जिसकी 90% एनर्जी बलूचिस्तान से होकर गुजर के जाती है, और वो इंडिया और यूएस जैसी बड़ी ताकतों के लिए ख़तरा है। तो वो ताकतें चाइना की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए इन मिलिटेंट ग्रुप्स को अफोर्ड करती हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ इंसर्जेंसीज काज करता है। अब इन मिलिटेंट ग्रुप्स के जो लीडर हैं वो तो अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो निचला तबका है वो कारोबार ना होने की वजह से इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और मारे जाते हैं, कुछ किडनैप हो जाते हैं, कुछ इबरत का निशान बनाने के लिए सड़कों के किनारे फेंक दिए जाते हैं और एहतजाज होते रहते हैं, जैसे रिसेंटली भी ये इस्लामाबाद में एहतजाज आया हुआ था। तो याद रखिए, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक बलूचिस्तान नहीं करेगा। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मुट्ठी की तरह है जिसमें रेत मौजूद हो और वो मुसलसल फिसलती जा रही हो, फिसलती जा रही हो। तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इसका कोई मतलब रिज़ल्ट निकाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।